و حبیبک الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شکریہ اسپیکر صاحب۔ یہ آج ڈسکشن ہو گئی، کچھ معزز اراکین نے اپنے رائے کا اور اپنے ضمیر کا اظہار فرمایا اسلام آباد مندر کی ایشو پہ، اور گزشتہ 2-3 ہفتوں سے یہ سوشل میڈیا پہ اور نجی مجالس میں یہ بہت اس پہ بحث مباحثہ ہو رہا ہے۔ اسپیکر صاحب، اقلیتوں کے حقوق کی جب بات آتی ہے تو پاکستان کا آئین، قرآن پاک، سنت نبوی اور تاریخ اسلام کے جو اوراق ہم پلٹتے ہیں تو اس میں ہمیں مذہبی آزادیوں کے حوالے سے اور اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے بہت کچھ ملتا ہے، اور شاید اسلام وہ پہلا دین ہے جس نے اقلیتوں کے حقوق کی بات کی۔ اور میں اہل علم ادھر بیٹھے ہیں کہ نجران کے عیسائیوں کا، مسیحیوں کا جب وفد آتا ہے مسجد نبوی میں، 12 رکنی مسیحی وفد ہے، اور پھر سوال پوچھا جاتا ہے کہ ان کا قیام کدھر ہوگا، تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ میرے مہمان ہیں اور مسجد نبوی کے اندر رہیں گے، اور مسجد نبوی کے اندر ان کے لیے خیمے گاڑ لیے گئے، یہاں تک جب ان کے عبادت کا ٹائم آ گیا تو کسی نے پوچھا کہ اپنی مسیحی اپنے مذہب کی عبادت کریں گے تو کدھر کریں گے؟ انہوں نے کہا ادھر ہی کریں گے، مسجد نبوی کے اندر کریں گے۔ اس طرح کی فراخ دلی، اس طرح کی مساوات کا جو درس اسلام نے دیا ہے کہیں پہ آپ کو نہیں ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کا وہ تاریخی جملہ جب مصر کے گورنر عمر ابن عاص کے بیٹے نے ایک قبطی غیر مسلم کو تپڑ لگایا اور اس کا شکوہ مدینہ منورہ پہنچ گیا، تو عمر ابن عاص نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر مصر عمر ابن عاص کو لکھا کہ ان لوگوں کو اپنے ماؤں نے آزاد جنا تھا، آپ نے کب سے ان کو غلام بنا دیا ہے؟ اور سر عام بازار میں اس قبطی کو، اس غیر مسلم کو کہا گیا کہ آؤ، اور عمر ابن عاص کے بیٹے نے جس طرح آپ کو ضرب لگائی ہے اسی طرح مجمع میں آپ ضرب لگا کے اپنا انتقام لے لو۔ یہ وہ اصول ہے اسلام کے جو ہمیں بتائے گئے ہیں، اور اسلام نے ختم کر دی ہے بات لکم دینکم ولی دین، آپ اپنے دین پہ چلے اور ہم اپنے دین پہ چلتے ہیں۔ اسلام نے مذہب پہ، عقیدے پہ زور دیا ہے، لیکن عقیدے کے ساتھ ساتھ جس چیز پہ زور دیا ہے وہ انسانیت اور انسانی رویوں پہ زور دیا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ اس بحث میں نہ پڑے کہ اقلیتوں کے حقوق اس ملک میں کیسے ہیں۔ ہمارا دین اس میں واضح ہے، قائد اعظم کے فرامین اس میں واضح ہے، آئین اس میں واضح ہے، اور مکمل مذہبی آزادی ان کو حاصل ہے۔ اور پریکٹیکلی، عملی طور پر پاکستان کوئی بھی غیر جانبدار ادارہ، کوئی بھی ایسا میکینزم ہو اگر تحقیق کیا جائے تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ اس ریجن کے جو ممالک ہیں ہمارے آس پاس پڑوس میں، ہم نام نہیں لیتے،
ان ممالک میں پاکستان کا اقلیتوں کے ساتھ جو رویہ ہے سب سے شائستہ، سب سے بہتر اور سب سے مناسب رویہ ہے۔ اس بات میں اور خاص کر موجودہ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے منشور مینیفیسٹو کا حصہ ہے، اقلیتوں کو اگر ان کے حقوق میں کہیں پہ رکھنا ہے، کہیں رکاوٹ ہے، اس رکاوٹ کو ختم کرنا اور ان کو مکمل مذہبی آزادی دلانا۔ اور اس کے حوالے سے کہیں تفصیل پہ ہم بتا سکیں گے کہ کتنے اقدامات ہیں جو کہ موجودہ حکومت نے کر دیے ہیں۔ جو اسلام آباد مندر کا ایشو تھا، یہ تھوڑا سا میں بتاتا چلوں کہ کچھ اقلیتی اراکین اسمبلی کے میری طرف آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ مندر کے لیے ایک پلاٹ الاٹ ہوا ہے جس پہ آپ فنڈز دیں۔ تو میں نے ان سے گزارش کی کہ ہماری جو رولز ہے اس میں ایگزسٹنگ جو عبادت گاہیں ہیں ان کی رینوویشن کے لیے، مینٹیننس کے لیے، ریپیئرنگ کے لیے، ڈیکوریشن کے لیے ہمارے پاس کچھ محدود فنڈز ہیں، اور آپ کا جو 4 کنال اراضی پہ ایک مندر بن رہا ہے اس کے لیے ہمارے پاس اتنے وافر مقدار میں فنڈ موجود نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا جو درخواست ہے پرائم منسٹر کی طرف بھیجا جائے۔ ہم نے پرائم منسٹر کی طرف بھیج دیا ہے اور تاحال اس پہ کوئی آگے، کیونکہ حالات ایسے ہیں، اتنے کرنز ہے، اتنی فائنانشل پرابلمز ہے، کوئی اس پہ کارروائی نہیں ہوئی تھی کہ لوگوں نے یہ شوشہ اچالنا شروع کر دیا اور حکومت کو زج کرنے کی کوشش کی۔ کچھ مذہبی عناصر اور کچھ ان کے ساتھ سیاسی عناصر بھی مل گئے۔ میں واضح طور پر بتاؤں کہ جب اس طرح کچھ علماء کے، جید علماء کے بیانات آئے اور اس بیانات پہ ہم صرف نظر نہیں کر سکتے، جس طرح اقلیتوں کا احترام ہمارے لیے ضروری ہے اسی طرح علماء کرام کے رائے کا احترام بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب ان کے بیانات آئے، ان کے سٹیٹمنٹس آئے، تو پھر کوسچن یہ تھا، یہ نہیں تھا کہ مندر بنے یا نہ بنے۔ جو علماء کرام کی سٹیٹمنٹس اور فتویٰ میں ایشو تھا وہ یہ تھا کہ آیا پبلک منی سے، بیت المال سے حکومت وقت مندر کے لیے یا گرجا کے لیے یا گردوارہ کے لیے پیسے دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی؟ اس کو مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے، کوئی ایک جواب دیتا ہے، کوئی دوسرا فتویٰ دیتا ہے۔ اس پہ ایک تحقیق، ایک ریسرچ، ایک ایسا جواب جو کہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہو، وہ آنا ضروری تھا۔ اس لیے پرائم منسٹر کے کہنے پہ ہم نے وہ سوال کہ آیا مندر کے لیے پبلک فنڈ سے پیسے دیے جا سکتے ہیں یا نہیں دیے جا سکتے، یہ سوال، صرف یہی سوال ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف بھیج دیا ہے۔ مندر پہ کام رک گیا ہے اور وہ اس لیے کہ انہوں نے کوئی نقشہ اس کا پاس نہیں کیا تھا، جو سی ڈی اے کے بائی لاز ہے اس کو فالو نہیں کیا گیا تھا، اس وجہ سے مندر پہ کام رک گیا ہے۔ باقی جو بھی، کیونکہ آئین جو ہمیں کہتا ہے اور آئین ہمیں بتاتا ہے کہ اس ملک کا کوئی بھی حکم، کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی چیز وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا، اس لیے ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف بھیجا ہے اور انشاءاللہ تعالی وہاں پہ تمام مسالک کے شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جید علماء وہاں پہ موجود ہے اور آئینی طور پر ہائیسٹ فورم ہے، وہ جو بھی رہنمائی کرے گی، پرائم منسٹر بھی اس پہ چلنے کا پابند ہوگا، وزارت مذہبی امور بھی اور حکومت پاکستان بھی اس پہ چلنے کا پابند ہوگا۔